السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے راہ کاسٹ کے ساتھ. ناظرین, اسی پروگرام کے اندر ہم نے جو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ گیا ہے اس کے اندر ہم نے خاص طور سے بات کی ہے سمر ویکیشنز کو کس طرح یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے بچوں کی. آخر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم اس پروگرام کے اندر بات کریں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ موجود ہیں, بڑا واسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے. تعلیق فاؤنڈیشن کے CEO شہزاد قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی پروگرام. جی, آپ کا بھی شکریہ. سر, یہ بتائیے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پوری دنیا میں ادھم مچا ہوا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی آف دی فیوچر کہا جا رہا ہے کہ آگے فیوچر کے اندر جو میٹاورس کے اندر, میٹاورس کی دنیا کے اندر ہونا ہے, اسکولز بھی اسی کے اندر ہوں گے, سب کچھ وہی ہو. اپنے بچوں کو مثبت انداز میں اس ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کیسے کروائیں اور ان کی تعلیم کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو انڈیوس کیسے کروائیں, تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے. دیکھیے, رائٹ کویشچن ہے آپ کا. یہ بات بھی سب جگہ چل رہی ہے کہ AI کا کس طرح سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے یا اٹھائے گی. بچوں کے لیے AI کا یا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے, اس کے لیے والدین اور اسکول دونوں کو رہنمائی کی کچھ ضرورت ہے. اس میں ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ بچے ٹیچرز اور والدین سے آگے نکل چکے ہیں. اب جو چیز کے بارے میں آپ نہ جانتے ہوں تو آپ اس کو مینیج اور کنٹرول اور گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں. یہاں آ کے اب آپ کو پھر گائیڈنس بھی, مینیج بھی, کنٹرول کرنا بھی پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ٹیکنالوجی میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں, کچھ باتوں کو والدین کو سیکھنا ہوگا. مثلا پہلی بات تو یہ کہ ٹیکنالوجی میں آپ چھوٹے بچوں کے حوالے سے خاص طور پر اس کو موبائل کے مقابلے میں لیپ ٹاپس یا بڑی اسکرین کے اوپر بچوں کو استعمال کرنے دیں. ٹھیک ہے, موبائل نہ دیں. یعنی لیپ ٹاپ پہ بھی وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں نا, موبائل پر بھی ہیں. موبائل میں تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے 2-3 ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں آپ اس کو مانیٹر نہیں کر سکتے. بچہ موبائل لے کر کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, کہیں سے کہیں چلا گیا, آپ کو نہیں پتہ ہے. اسکرین بھی چھوٹی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیپ ٹاپ کے اوپر, کمپیوٹرز کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے سینٹر کے اندر, گھر کے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ماں بینا کھانا پکاتے ہوئے, وہ آتے جاتے ہوئے اس کی نظر پڑ جائے اسکرین کے اوپر. تو ایک تو یہ کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے. اب ہم بچوں کو کریں کیا, آپ بچوں کو یہ ٹاسک دے سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کا اس سال کی کتابیں ہیں ان کتابوں کی آپ ٹاپکس کو یہاں سرچ کیجئے. ٹھیک ہے, گریڈ 3 سائنس, فوٹوسینتھسس. تو یہ تو ہو گیا کہ اس پہ آپ کو پریزنٹیشنز, ویڈیوز, بچے ویڈیوز بنا رہے ہیں جو آپ کو وہاں سے چیزیں مل جائیں گی. بچوں کو ٹاسک دیجئے, آپ ان سے کہیے ٹھیک ہے آپ کو انٹرنیٹ چاہیے, آپ کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ چاہیے, ہم آپ کو دیں گے, مگر آپ کو لرن اور فن دونوں کے لیے ملے گا, صرف فن کے لیے نہیں ملے گا. اور جو بڑے بچے ہیں جو سیکنڈری کے اندر ہیں, جو کالج میں, ان کو تو آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ لرن, فن اور ارن تینوں کام کرنے ہوں گے. اور کمپیوٹرز کے ذریعے سے, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ تینوں کام آج کل دنیا بھر کر رہی ہے. صرف فن پہ رکھنا جو ہے نا, جو ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے, ہمارے یہاں ٹیکنالوجی جو بھی آئی ہے, چاہے VCR آیا ہے, چاہے وہ ویڈیو کیمرہ آیا ہے, اس کا صرف ایک استعمال ہوا ہے. بالکل ایسے ہم نے اسے لرننگ اور ارننگ نہیں کی ہے, بس فن ہی فن میں ہم لگے رہے. اچھا, ہم نے یہ اب کرنا ہے کہ ایک تو والدین نے بچوں کو اسکول میں بھی اسائنمنٹس دینے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کہ یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے, ڈیجیٹلی آپ نے سبمٹ کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچرز کے پاس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی ٹریننگز ہوں. بالکل, اسکول ہائبرڈ ہو, اسکول کے پاس اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم بھی ہو. اس میں جہاں کہیں بھی اسکولس کو ضرورت ہوتی ہے, الحمدللہ تعلیم ہم اس میں اپنے فاؤنڈیشن کے تحت اسکولس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. کووڈ میں الحمدللہ اللہ پاک نے آسانی دی, ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز بنائے, اسکولس کو فری آف کاسٹ دیے, تو اسکول اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز لے سکتے ہیں, ہم سے اس میں مدد لے سکتے ہیں. پیرنٹس کے لیے جیسے میں نے آپ سے ٹپس دے دیں گے, ان کے لیے کیا کام ہے, ان کو اسائنمنٹس دیں گے اور پھر ان کو چیک بھی کریں گے کہ آج آپ نے کیا ورکنگ کی, کیا پروڈکٹیو کام کیا, آپ نے اپنی سائنس سے کتنے ٹاپکس کور کر لیے, انگلش کے کتنے ٹاپکس کور کر لیے, اردو بھی کیا کور کر لیا. تو یہ ہمیں کرنا ہوگا. AI کا جہاں تک بات ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہے, یہ تو بالکل ایک جادو ہے. کیسے جادو ہے؟ دیکھیے مثلا ہمارے ہاں انگلش لینگویج کے مسائل ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہمیں انگریزی نہیں آتی, تو AI تو ایک کمانڈ, صرف کمانڈز ہے. ایک جملہ لکھنا ہے, آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے اور اس نے آپ کے لیے پورا مضمون, پوری کی پوری ایپلیکیشن, پورے کی پوری کہانی, پوری پوئم, سب کچھ لکھ کر دے دینا ہے. جی, چیٹ GTP کی بات. دیکھیے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس پہ بھی سوالات ہو رہے ہیں کہ کیا تھیسس جو یونیورسٹی کا ہے وہ AI میں اس کا استعمال کیا ہوگا اور AI کے ذریعے سے آپ لکھ سکتے ہیں, وہ ایک اوپر کی بات ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں بھی
بچوں کے اسکول لیول پہ. تو اسکول لیول پہ بچے اس کے لیے چیزیں کانٹینٹ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں, والدین ہی مدد لے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ اے آئی کے ذریعے سے, پھر اسی طرح سے اس میں تصویر بنانا ہے, پوسٹرز بنانا ہے, تو آپ اس کے اندر جو ہے نا مختلف جو اے آئی کے سافٹ ویئرز ہیں اس سے بچے مدد لے سکتے ہیں, تو کام تھوڑا فاسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایون بچے اے آئی میں گوگل پہ تو آپ سرچ کرتے ہیں نا, پھر آپ کو اتنی ساری سرچز میں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. اے آئی کا تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہی ہے کہ اے آئی کے اندر آپ بالکل اسپیسیفک اس کو جن ہے نا ایک, اور آپ اسے حکم دیتے ہیں کہ جن بچہ ذرا جلدی سے مجھے یہ بتا. آپ اس کو کہتے ہیں بھائی ہمیں اسلامک پرسپیکٹیو کے لحاظ سے سائنس کے بارے میں اور یا یونیورس کے بارے میں بتاؤ, تو وہ آپ کو سائنس کے لحاظ سے بتا دے گا. یعنی اسلامک اس کے لحاظ سے سائنس کے بارے میں بتا دے گا. آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پاکستان کے لحاظ سے بتاؤ کہ فلاں چیز, تو آپ کو اس کے لحاظ سے بتا دے گا. تو یہاں پہ ہمیں یہ بینیفٹ ہے کہ جو ہمارا بالکل اسپیسیفک جو ہماری نیڈ ہوتی ہے کانٹینٹ کے اندر, وہ چیزیں بچوں کو مل جائیں گی. یہ مور پرسنلائزڈ لیول کا کام ہے. اب آپ کو دنیا بھر کی 1000 کتابوں کو چیزوں کو دیکھ کر اور پھر اس کے بعد محنت کرنے سے آپ بچ جاتے ہیں. تو اے آئی کا پازیٹیو استعمال ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہے. بچوں کو ہم کو یہ سکھانا ہے کہ اے آئی کے ذریعے سے آپ نے اپنی اسپیسیفک اور یونیک کام کیسے کرنا ہے. ہر بچے کا الگ الگ ٹائم بچ جائے گا. تو اے آئی کو ہمیں استعمال کروانے کا, پھر وہی بات, موبائل یوز نہیں کرنا, لیپ ٹاپس اور پی سیز یوز کرنے. یہ تو ہم نے خاص طور سے بات کی نا کہ ہم آئی ٹی سے کیسے زیادہ ان کو قریب لا سکتے ہیں یا اس کو یوزفل کس طرح بنا سکتے ہیں. اچھا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم وی آر گلاسز وغیرہ لگا کر بچوں کو ورچولی کچھ ایسا کچھ پڑھا رہے ہوں, یا کلاس کے اندر یا سمر کیمپس کے اندر بھی کر لیں کہ ورچوئل اگر ہو رہا ہے تو کیا وی آر گلاسز وغیرہ لگا کر بھی تھوڑا سا میٹاورس سے متعارف کروا کر بھی, یہ دنیا بھر کے اندر یہ پریکٹسز ہو رہی ہیں. تو کیا ہمارے بچے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے بھی اس قابل ہیں کہ وہ ان چیزوں کو آرام سے اپنے اندر ایبزارب کر سکتے ہیں؟ وی آر گلاسز کی جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, یہ تھوڑا سا ہمارے ہاں آ تو جائے گا, چونکہ الحمدللہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نئی سے نئی چیزوں کا. ہم بڑی بعض معاملات میں ہم بہت ٹیکنالوجی والے سے ہم پروگریسو سے الحمدللہ ایک لوگ ہیں. بس اس میں ایشو کیا ہے, ایک تو ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی وہ کانٹینٹ ریڈی نہیں ہے جو وی آر کے لیے چاہیے. مثلا اسکول کی کتابیں ہی ہیں نا, وہ بھی وی آر کے لحاظ سے ریکوائرڈ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لحاظ سے بھی کنورٹیڈ نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ایجوکیشنل مٹیریل کنورٹیڈ نہیں ہے وی آر کے لحاظ سے. کانٹینٹ جب ایک بڑی تعداد میں جنریٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کا ہارڈ ویئر بھی لے کر آ جائیں اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وی آر کا البتہ ایک جو ہے نا سوشل پہلو ہے یا میٹاورس کا, کہ اس کے اندر آپ بالکل ہی کٹ رہے ہیں اور آپ بیٹھے بیٹھے میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں کی طرح کی وہ شیئر جس طرح سے ہے نا, کہ بیٹھے بیٹھے آپ یہاں نہیں رہتے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اس کا اپنا ایک کچھ سوشل اس پہ اعتراضات ہیں, کلچرل اعتراضات بھی ہیں, کہ جس کے اندر آپ جو ہے نا تنہائی پسند ہو جاتے ہیں یا آپ لوگوں سے کٹ جاتے ہیں. تو اگر ہم اس کا کوئی حل نکال لیں, اس پہ ہم اپنا بحث مباحثہ اور اپنی کو رہنما اصول طے کر لیں اور کانٹینٹ جیسے میں نے آپ سے کہا اس پہ کرنا, پھر وی آر بھی ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہوگی. ہر چیز فائدہ مند بھی ہے, نقصان دہ بھی ہے. تو جو معاملہ ہے نا کہ خنجر کے ذریعے سے نا وہ ڈاکٹر کے سرجن کے ہاتھ میں تو وہ ایک نشتر ہے جس سے وہ زندگی دے رہا ہے, اور اگر وہ ڈاکو کے ہاتھ کے اندر ہے تو وہ زندگی لے لے گا. تو یہ تو چیزوں کا استعمال ہے. ٹھیک ہے سر, انتہائی خوبصورت انداز میں تمام چیزوں کی آپ نے وضاحت کی. آخر میں آپ ہمارے والدین کے لیے بھی, ہمارے اساتذہ کے لیے بھی, اسکولس کے لیے بھی کوئی میسج دینا چاہیں, تعلیق کی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں ایک دفعہ فیصل آباد کے اسکول میں گیا اور وہاں پر ایک ٹیچرز کی ٹریننگ میں, اور وہاں پر ایک بزرگ سی خاتون بیٹھی ہوئی تھیں. شکل سے تو پاکستانی نہیں لگ رہی تھی, لیکن لباس سے وہ انہوں نے بوڑھی سی تھی. تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میں جو ہوں وہ بیلجیم سے ہوں. پرانی بات ہو گئی, ابھی 15 سال ہوتے ہیں اس بات کو, کہ میں بیلجیم سے ہوں. بہت پہلے شادی ہو کر یہاں پہ جو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ایک پروفیسر صاحب جب وہاں پڑھنے آئے, اور شادی ہو کے میں یہاں آ گئی تھی اور میں یہاں پر ہی ہوں, اور مجھے یہاں پہ بہت سال ہو گئے ہیں, بوڑھی ہو گئی ہوں میں یہاں پر. انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا شہر ہے یہ فیصل آباد, اور یہ اتنی ساری کھانے پینے کی دکانیں, لیکن یہاں کتابوں کی اچھی دکانیں نہیں ہیں. تو یہاں کتابوں کی دکانیں کیوں نہیں ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ ابھی چھٹیاں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے یہاں ریڈنگ کے کلچر کو, ریڈرز آر دا ریڈرز, ایک تو ریڈنگ کے کلچر کو پروموٹ کریں, بچوں کو ریڈنگ کا شوق پیدا کریں.
کہانی سنانے کو پروموٹ کریں، کتاب سے محبت کو پروموٹ کریں. ہم بچوں کو بہت مہنگے برگرز تو کھلا دیتے ہیں، لیکن جب بچہ کہتا ہے مجھے اسٹوری بک لینی ہے، کہتے ہیں اتنی مہنگی اسٹوری بک، پہلے تو اتنی ساری پڑھی ہوئی ہیں. تو ہم برگرز اور جوتے تو لے لیتے ہیں، لیکن ہم کتابوں کو لینے کو اور گھر میں لائبریری بنانے کو اچھا نہیں سمجھتے نا. تو پھر ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے، چونکہ ہمیں پہلا حکم ہی اقرا کا ملا تھا. تو ایک تو ہم نے اس بات کے بارے میں خیال رکھنا. دوسرا میں ایک چاہوں گا، انہی لیڈی نے مجھے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم بیلجیم میں ہوتے تھے، ہم بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہاں کے ایک دیہاتی علاقے میں رہتے تھے، لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھتے چلے آتے تھے. ہم اپنے بچے کو جو اس پڑھانا ہے، بچہ جس کلاس میں گیا اس کی کتابیں آئیں تو ہم خود بھی اس کو پڑھانے کی خاطر، ٹیوشنس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، ہم اس کو پڑھانے کی خاطر خود پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، پھر ہم اس کی ہیلپ کرتے تھے. اس طرح کرتے کرتے ہمارے بچے گریجویشنز کر لیتے تھے، تو گویا ہم بھی گریجویشنز کر لیتے تھے، ڈگری نہیں ہوتی تھی، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ چلتے ہمارے بھی علم نالج. تو میں درخواست کرتا ہوں والدین سے، ٹیچرز سے بھی، اپنے بچوں کی خاطر ان کو سکھانے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے جو ان کی کتابیں ہیں، آپ بھی تو پڑھیے نا، ان کی سائنس کی کتاب، ان کی اردو کی کتاب پڑھیے. کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بڑے ہیں، بچہ چھوٹا ہے، اس کو سال بھر میں پڑھنی ہے، آپ تو جلدی سے پڑھ لیں گے. اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے اتنا سارا پریکٹیکل نالج بھی ہے نا، تو آپ اس کو پڑھیے، ان کتابوں کو. بچے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی مدد کیجیے، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ بھی اپنے اس بچپن میں واپس چلے آئیں گے جو کبھی لوٹ کے نہیں آنا. ویسے تو کچھ دیر کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچپن کی سیر کو جائیے، ان کی مدد بھی ہو جائے گی، آپ کو بھی جو ہے نا اپنے کچھ تھوڑی دیر کے لیے اس آج جب بڑے ہونے کے جو مشکلات ہیں اس سے آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیں گے. انتہائی خوبصورت انداز، انتہائی خوبصورت پیغام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ، تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. آپ کو بھی شکریہ. جی تو خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا پورا آج کا پروگرام، اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. اور بہت ساری قیمتی باتیں ہیں، قیمتی پیغامات ہیں اس پوری ریکارڈنگ کے اندر، اس پورے سیشن کے اندر، اس پورے پروگرام کے اندر. اس کے جتنے بھی ایپیسوڈز آپ نے دیکھے ہیں ان سب کے اندر، اگر آپ نے کوئی ایپیسوڈ جس کا نہیں دیکھا ہے تو اس کے سارے ہی ایپیسوڈز بہت قیمتی ہیں. ان سب ایپیسوڈز کو آپ ضرور دیکھیے. اور ساتھ ہی ساتھ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ان سارے پروگرامز کو ضرور شیئر کیجیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. کیا پتہ کون سی ویڈیو میں چھپا کون سا پیغام کس کے کام آ جائے. دس از محمد سعد اسلم سائننگ آف. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.